جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم جماعت صحابہ جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں گارنٹی دی ہے کہ جو بھی کوئی انسان میرے کسی بھی ایک صحابی کے پیچھے آ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ لہذا ہم مسلمانوں کو اس چیز سے اکثر ہمیں دوری نصیب ہوئی۔ زیادہ تر میرے جیسے مولویوں نے اپنے پیر صاحب، میرے پیر صاحب کے دادا فلانے کے فلانے پیر صاحب، وہ فلاں پیر صاحب، اسی میں ہماری زندگیاں ختم ہو گئی، اور بڑی تعداد میں مسلمانوں کو صحابہ کرام کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے، الا ماشاءاللہ کچھ مسلمان ہیں جنہوں نے تھوڑا بہت پڑھائی کر رکھی ہوگی۔ صحابہ کرام میں آج ہم بیان کریں گے تمام صحابہ سے جو سب سے اوپر ہے ابوبکر صدیق کے بارے میں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ 22 جمادی الاخر آج سے تقریباً 4 یا 5 دن کے بعد ان کی تاریخ وفات، ان کا دنیا سے جانے کا پردہ فرمانے کا دن ہے، اور بہت ہی کم مسلمان ہوں گے جو یہ جانتے ہوں گے کہ 22 جمادی الاخر سیدنا ابوبکر صدیق کی تاریخ وفات کا دن ہے۔ اکثر ہمارے مسلمانوں کو یہ چیزیں یاد رہتی ہے کہ اس تاریخ کو فلاں جگہ عرس ہے، اس تاریخ کو فلاں جگہ قوالیاں ہوں گی، اس تاریخ کو فلاں جگہ ناچنے والے بابا آئیں گے، اس جگہ پر فلاں تاریخ کو بڑی والی چلم پینے والے بابا آئیں گے۔ اسی میں مسلمان الجھ کے رہ گیا، اور یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام وہ ہے جو ہمیں ہمارے مصطفیٰ نے بتایا اور صحابہ کرام نے سکھایا اور بتایا، وہ اسلام ہے۔ جب بھی آپ اسلام کی بات کریں گے، جب بھی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ بات کریں گے، تو میرے مصطفیٰ کے نام کے ساتھ اکثر و بیشتر آپ کو 2 نام سنائی دیں گے، وہ ہیں ابوبکر صدیق اور عمر فاروق۔ اور بات دنیا کی بھی نہیں ہے، جب بات آخرت کی آئے گی تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب قیامت کے دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو سب سے پہلے میری قبر کو کھولا جائے گا، اور میں اپنی قبر سے اس حال میں اٹھوں گا تو میرے دائیں جانب ابوبکر ہوں گے، بائیں جانب عمر ہوں گے۔ اس عظیم ہستی کو ہم نے پوری طرح سے بھلا کے رکھ دیا۔ سب سے پہلے تو پوری دنیا کی مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ جو جماعت ہے، 1.25 لاکھ میرے مصطفیٰ کے صحابہ کی جماعت۔ صحابہ میں پھر انصار اور مہاجرین، تو مہاجرین کا مرتبہ اللہ نے اوپر رکھا۔ پھر مہاجرین اور انصار میں جو صحابہ جنگ احد میں تقریباً 700 ہے، ویسے 1000 کا آتا ہے الفاظ، لیکن 1000 میں سے 300 منافق ہو کے واپس آ گئے تھے۔ آپ لوگوں نے واقعہ سن رکھا ہے، بار بار میں کیا واقعہ بتاؤں۔ مدینہ منورہ سے جب احد کے لیے روانہ ہوئے تو 1000 تھے، رستے میں جاتے جاتے 300 انسان واپس مڑ گئے کہ ہم تو نہیں آ رہے، آگے وہ لمبی چوڑی فوج ہے، ان کے پاس کھانا ہے، اونٹ ہے، تمام چیزیں ہیں، ہم تو نہیں آ رہے۔ 300 انسان واپس آ گئے۔ مہاجرین اور انصار میں پھر جو احد میں 700 میں شامل تھے وہ سب سے اوپر، احد کے بعد جو 313 بدر میں شامل تھے وہ سب سے اوپر، بدر کے بعد عشرہ مبشرہ سب سے اوپر، عشرہ مبشرہ میں 4 یار سب سے اوپر، 4 یار میں سب سے اوپر ابوبکر صدیق ہے۔ آپ جو بھی آپ میرے نبی کی زندگی آپ واقعات لے لیں، آپ کو حضرت ابوبکر صدیق مکہ شریف سے ہی مل جائیں گے، کیونکہ مردوں میں اور الفاظ آتا ہے آزاد مردوں میں سب سے پہلے میرے مصطفیٰ پہ کلمہ پڑھنے والی ذات ابوبکر صدیق ہے۔ کچھ صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق سے کسی بات پہ ناراض ہوئے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کہا تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا مجھے میرے ابوبکر کے بارے میں پریشان مت کرو، جب تم لوگ مجھ سے دلیلیں مانگ رہے تھے، جب تم لوگ مجھ سے لڑنے کے لیے تیار ہو رہے تھے، جب تم سب میرا انکار کر رہے تھے، میرا ابوبکر میرے ساتھ کھڑا تھا۔ میں تو سبحان اللہ، سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات وہ مقدس ذات ہے جن کا ذکر اللہ نے کلام مجید میں فرمایا، اور جن کو کئی بار مصطفیٰ نے اپنا محسن اور اپنا دوست بتایا۔ سبحان اللہ، بڑی مشہور حدیث ہے ترمذی شریف کی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے اوپر جن جن لوگوں نے احسان کیا میں نے سب کے احسان چکا دیے۔ الفاظوں کو دھیان سے سننا، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جن جن لوگوں نے مجھ پر احسان کیے میں نے سب کے احسان چکا دیے۔ اے ابوبکر تمہارے احسان مجھ پر باقی ہے، تم قیامت کے دن آنا، اللہ ان احسانوں کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ چاہے وہ اعلان نبوت کے بعد کا بہت ہی مشکل زمانہ ہو، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے پہلے جس شخص نے لڑائی کی وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ آپ کو اتنا زیادہ پیٹا اور مارا گیا کہ آپ کئی مرتبہ بے ہوش ہو گئے، کعبہ مبارکہ کی مقدس زمین کو سب مشرکوں نے ناپاک بنا رکھا تھا۔ میرے نبی جب نماز پڑھنے جاتے کبھی آپ کے اوپر اوجریاں ڈال دی جاتی، کبھی آپ کے گلا گھونٹ دیا جاتا، اس وقت دوڑ کر کے جو سب سے پہلے میرے مصطفیٰ کو مشرکوں کے ہاتھوں سے بچاتا وہ ذات ابوبکر صدیق ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر جب آئی بات ہجرت کی،
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی، حالانکہ میرے حضرت ابوبکر صدیق کے لیے ہجرت کا ایک واقعہ نہیں ہے، میں نے کہا میرے نبی کی آپ زندگی کو جا جا بیان کرو گے، دو شخصوں کا ذکر آپ کو میرے نبی کے نام کے ساتھ اکثر ملے گا، وہ ہے ابوبکر اور حضرت عمر۔ ہجرت کی رات آئی، مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ختم کرنے کے منصوبے بنائے تھے۔ آپ روانہ ہوئے، آپ غار ثور میں پہنچے۔ آپ میں سے بہت سارے حاجی صاحبان نے غار ثور دیکھا ہوگا۔ میں اوپر تک جا کے آیا الحمدللہ سن 2010 میں، مجھے اوپر چڑھنے میں تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے لگے، بیچ میں رکا بھی صحیح، میں نے پانی بھی پیا، بیٹھنے کی کوشش کی کیونکہ پورا پتھریلا، اور جب میں گیا تب تو وہاں پہ کچھ لوگ رستے بنا بھی رہے تھے، سیڑھیاں بنا بھی رہے تھے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق اور میرے نبی گئے تب نہ رستے تھے نہ سیڑھیاں تھی، پتھریلا پہاڑ، اور اس پہاڑ کے اوپر کانٹے دار درخت، جھاڑیاں جن کے اندر چھایا بھی نہیں۔ جب میں اوپر چڑھتے چڑھتے تھکتا تو مجھے حضرت ابوبکر صدیق کی وہ رات کا واقعہ یاد آتا جب میرے نبی چلتے چلتے غار ثور کے قریب آئے، اس وقت میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی مبارک انگلیوں میں سے خون بہنے لگا۔ ابوبکر صدیق نے میرے مصطفیٰ کو اپنے کندھوں پر بٹھایا اور پہاڑ کے اوپر لے کے چلے گئے۔ میں اس وقت جوان تھا اور میں سلام کر رہا تھا ابوبکر کی ایمان اور جسم کی طاقت کو، جنہوں نے مصطفیٰ کو اٹھا لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق غار ثور میں رہے۔ یہاں ایک بات اور بتا دیتا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق جب ایمان لائے تھے تو آپ کے والد جو حضرت ابو بکر بعد میں ایمان لائے، اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، بڑے ناراض ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بڑے بیٹے حضرت عبد الرحمن ان کا نام آتا ہے، انہوں نے بھی بالکل منع کر دیا اور وہ بھی حضرت ابوبکر کے خلاف ہو گئے۔ لیکن حضرت ابوبکر کے ساتھ میں 2 ان کی بیٹیاں ایمان لائی، حضرت سیدہ عائشہ اور سیدہ اسماء کے دو۔ اب حضرت ابوبکر صدیق چلے گئے، ان کے والد کو بڑا برا لگا، چلا گیا ہے تو سارے پیسے لے کے چلا گیا ہوگا، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق نے جب ایمان قبول کیا تھا اس وقت حضرت ابوبکر صدیق کے پاس 40,000 درہم یا دینار تھے، جو آج کے حساب میں کروڑوں میں جا کے پیسے پہنچتے ہیں۔ جہاں جہاں میرے مصطفیٰ کو ضرورت ہوئی حضرت ابوبکر صدیق پیش کرتے چلے گئے۔ قربانیاں کیسے دینی ہے کہ مصطفیٰ کے صحابہ صدیق، اسی کو عشق کہتے ہیں، یہی سچائی ہے۔ باقی آپ لوگ مجھے اور میرے جیسے نعت خانوں کو یہ جھومتے دیکھتے ہو، مدینہ مدینہ مل جائے تو وہی سب جھوٹ رہے، تماشے ہیں۔ جو مصطفیٰ کے لیے فجر کی نماز میں نہیں اٹھ سکا، وہ کیا مصطفیٰ کے لیے جنگ لڑے گا؟ جی نہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان کا ایک واقعہ بیچ میں یاد آیا، پھر حضرت ابوبکر صدیق کی بات کرتا ہوں۔ حضرت حذیفہ بن یمان جب کوفہ گئے تھے تو وہاں تابعین آپ سے ملنے آئے، تابعین آ کر کے آپ کو ملاقات کی، ملاقات کرنے کے بعد بڑی فضیلتیں بیان کی۔ تابعی تھے ماشاءاللہ، جنہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا ایمان کے ساتھ وہ صحابی، اور جنہوں نے صحابیوں کو ایمان کے ساتھ دیکھا وہ تابعی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، مطلب تابعی بھی وہ ہوتے ہیں جو اس آنکھ کی زیارت کرتے ہیں جس آنکھ نے مصطفیٰ کو دیکھا۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت حذیفہ بن یمان جب کوفہ گئے تو بہت سارے لوگ ملاقات کرنے آئے۔ ملاقات کے بعد لوگوں نے تعریفیں شروع کی، حضور آپ کا کیا خوبصورت نصیب ہے، آپ نے نبی کے ساتھ زمانہ گزارا، کاش ہم بھی ہوتے۔ الفاظ دہرا رہا ہوں، آج بھی ایک نام ہم اکثر پڑھتے ہیں، کاش میں ذرہ ہوتا، میں مٹ گیا ہوتا، میں رستے میں بچھ گیا ہوتا۔ یہ نعتیں پڑھ بولے میرے جیسے مولوی اور میرے جیسے نعت خان جن سے فجر میں اٹھا بھی نہیں جاتا، جبکہ میرے مصطفیٰ فرماتے جو فجر نماز پڑھ کے نکلے گا وہ رحمان کے جھنڈے کی طرح رہے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت حذیفہ بن یمان کو بھی تابعین نے کہا کہ آپ کیا خوش نصیبی پائی آپ نے، مصطفیٰ کا خوبصورت زمانہ پایا آپ نے، کاش اگر ہم بھی ہوتے تو ہم بھی آپ کی طرح رہتے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں بالکل میرے رب کا شکر ہے کہ ایمان کے ساتھ ان آنکھوں نے دیدار مصطفیٰ کیا۔ سبحان اللہ۔ لیکن اب چلو میں تمہیں واقعہ بتاتا ہوں جنگ خندق کا۔ جنگ خندق کا زمانہ تھا، حضرت حذیفہ بن یمان تابعین کو بتاتے ہیں کہ دیکھیے اللہ نے صحابہ کرام سے کیسے کیسے امتحانات لیے اور صحابہ کرام نے کس طرح قربانیاں پیش کی، وہ سنیے گا۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں جنگ خندق اور سردیوں کی راتیں ہمارے لوگوں میں سے کچھ نے کھایا کچھ نے نہیں کھایا، اور ایک رات اتنی زبردست ٹھنڈ پڑی تھی کہ جو جہاں لیٹا ہے وہ وہیں لیٹا رہا۔ اتنے میں ایک آواز آئی ہمارے نبی کی، کون ہے جو اٹھے اور جا کر کے دشمنوں کی خبر لے کے آئے۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں اٹھنا تو بہت سارے صحابہ چاہتے تھے لیکن اٹھا نہیں گیا، ایک ضعیفی کمزوری، کھایا نہیں تھا۔ ایک پورا دن انہوں نے مدینے کی پتھریلی زمین کو کھود کھود کے خندق بنائی، اور پھر جا کے اب آرام سے سوئے ہوئے کہ سب لیٹے رہے، کوئی نہیں اٹھا، میں بھی نہیں اٹھا کیونکہ اٹھا نہیں گیا، جسم میں ہمت نہیں تھی۔ آخر میرے مصطفیٰ نے فرمایا حذیفہ
میں اٹھ کھڑا ہوا کیونکہ زبان مصطفیٰ سے میرا نام آ گیا، سبحان اللہ۔ لیکن میرے دل میں یہ تمنا ہوئی کہ اتنی ٹھنڈ میں کاش کسی اور کو بھیجتے، پتہ نہیں میں کیسے جاؤں گا، جا پاؤں گا یا نہیں جا پاؤں گا۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے میرے نبی کے سامنے جب کھڑا ہوا، میرے مصطفیٰ نے اپنی کمبلی کو اتارا، اپنی چادر کو اتارا، مجھ پہ اڑایا تو مجھے ایسا لگا گرمی کا زمانہ آ گیا۔ مجھے ایسا لگا مجھے کسی نے گرم باتھ روم میں بند کر دیا، یہ مثال دے رہا ہوں۔ مجھے ایسا لگا جیسے سردی ختم ہو گئی۔ میں نے چادر کو اوڑھ رکھا تھا اور پھر میں گیا اور پھر میں جاتا رہا۔ دشمن مجھے دیکھ بھی رہے تھے، لگ ایسا رہا تھا جیسے مجھے دیکھ ہی نہیں رہے، سبحان اللہ۔ میں ان کے بیچ میں بیٹھا رہا۔ میں نے ابو سفیان کو دیکھا، میرے نشانے پہ تھا۔ میں نے سوچا تیر ماروں، لیکن میرے نبی نے فرمایا تھا کچھ کرنا مت، بس دیکھ کے واپس آ جانا۔ اور یہی صحابہ کا کمال تھا، جو مصطفیٰ فرماتے وہ وہی کرتے تھے، سبحان اللہ۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے میں واپس آیا، آ کر کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہاں کے حالات بتائے تو میرے مصطفیٰ نے اس کے بعد جب کمبل اتارا تو پھر مجھے ایسا لگا واپس سردی کا زمانہ آ گیا ہے۔ اے میرے تابعی، مجھ سے پوچھنے والے لوگوں، وہ رات اتنی سخت تھی، اس رات میں وہی کامیاب ہو سکتا ہے جسے اللہ اس کا رسول پسند فرمائے گا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے فرماتے ہیں، اے لوگوں، تم میں سے اگر کسی کی عمر 1000 سال بھی ہو جائے، بہت دھیان سے سنیے گا، تم میں سے اگر کسی کی عمر 1000 سال بھی ہو جائے اور وہ ساری زندگی عبادتیں کرے، رات کو نمازیں پڑھے، دن کو روزے رکھے، پھر بھی وہ مصطفیٰ کے اس صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا جس نے چند لمحے مصطفیٰ کے ساتھ گزارے ہوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے آپ مکے سے نکلے تو آپ کے جو والد تھے ابو قحافہ، انہوں نے ایمان نہیں لایا تھا۔ آپ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن، انہوں نے بھی ایمان نہیں قبول کیا تھا، لیکن آپ کی دو بیٹیاں سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ حضرت اسما جو حضرت زبیر بن عوام کی بیوی ہے، آپ لوگوں کو میں نے بتا رکھا ہے حضرت زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ میں ہے، میرے مصطفیٰ کے پھوپھی زاد بھائی بھی ہیں۔ میرے نبی نے ان کے یہ فرمایا ہے، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، میرا حواری زبیر بن عوام ہے، سبحان اللہ۔ اب بیچ میں ایک اور واقعہ یاد آیا، یہ بھی بتا دیتا ہوں ورنہ آپ لوگ بھول جاؤ گے۔ جب ہجرت کر کے میرے مصطفیٰ اور صحابہ کرام مدینہ منورہ چلے گئے تو وہاں کے پانی کی وجہ سے یا اللہ کا کوئی راز تھا، کسی بھی صحابی کے گھر میں اولاد نہیں ہوتی تھی، صحابیوں کے گھر میں اولاد نہیں ہوتی تھی۔ تو یہودیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، ہم لوگوں نے ان کے لیے بد دعا کر دی ہے، معاذ اللہ محمد اور ان کے ساتھیوں کو تو کبھی اولاد اب ہوگی نہیں۔ جو سب سے پہلا بچہ پیدا ہوا وہ حضرت زبیر بن عوام کے گھر پیدا ہوا، سبحان اللہ۔ ان کا نام حضرت عبداللہ ابن زبیر ہے، جو مصطفیٰ کے زمانے کے بڑے عالم دین ہے، سبحان اللہ۔ ان کو حجاج بن یوسف نے مکہ مکرمہ کے اندر پھانسی دی تھی۔ آپ کو میں نے پورا واقعہ بتا رکھا ہے کہ ان کو لٹکا دیا گیا، یہاں سے پھانسی دینے کے بعد ان کو چوراہے پہ یا گیٹ پہ لٹکا دیا گیا۔ پھر حجاج بن یوسف حضرت سیدہ اسما جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، ابو بکر صدیق کی بیٹی، ان کے پاس جا کر کے کہتا ہے، دیکھ میں نے تیرے بیٹے کو کس طرح لٹکا دیا، میں نے اسے برباد کر دیا۔ تو مسکرا کے جواب دیتی ہے، میرا بیٹا برباد نہیں، شہید ہوا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو شہید ہوا وہ کامیاب ہوا، سبحان اللہ۔ لیکن اے حجاج تو برباد ہو گیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر یہ پیدا ہوئے حضرت زبیر بن عوام کے گھر مدینہ منورہ میں، سب سے پہلا بچہ جب یہودیوں کے منہ اتر گئے تھے تو حضرت اسما اور حضرت عائشہ صدیقہ یہ دونوں مسلمان ہو گئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق چلے گئے تو ان کے والد نے کہا کہ جاتے جاتے شاید پورے پیسے لے کے چلے گئے ہوں گے، کیونکہ ہمارے گھر میں ہمارے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے۔ حضرت سیدہ اسما اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے ایک تھیلی لی، تھیلی کے اندر کچھ پتھروں کو رکھا اور پتھروں کو رکھنے کے بعد اپنے دادا ابو قحافہ کے پاس گئے۔ وہ آنکھوں سے نابینا تھے، غصے میں دل ملا رہے تھے، میرے بیٹے نے مجھے دھوکہ دے دیا، ساری جائیداد لے کے چلا، سارا پیسہ لے کے چلا گیا، اب ہمارا دھیان کون رکھے گا؟ تو بیٹیوں نے وہ تھیلی ہاتھ میں کا دادا وہ چھوڑ کے گئے ہیں، آپ ہاتھ لگا کر کے محسوس کر سکتے ہو، قسم خدا کی یہ ایمان ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کو میرا رب پسند فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ بیٹیوں نے یہ نہیں کہا کہ ہاں کچھ نہیں چھوڑ کے لے گئے، کچھ نہیں چھوڑ گئے ہیں، سارا چلے گئے، نہیں، انہوں نے یہ اس طرح سے ایک واقعہ بنایا ان کے دادا کو اور ان کے بھائی کو خاموش کیا کہ نہیں، رب چاہے گا آج جس ابو بکر نے رب کے لیے دیا ہے کل رب اور زیادہ نوازے گا، سبحان اللہ۔ جب بھی حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر آتا ہے تو آپ نے ہمیشہ ان کی سخاوت کی باتیں سنی ہوگی۔
محبت کی باتیں بھی سنی ہوگی. حضرت عبد الرحمن جب ایمان لے کے آئے تو اپنے بابا سے کہتے ہیں بابا جب جنگ بدر ہو رہی تھی، جنگ بدر کا واقعہ میں ہمیشہ آپ لوگوں سے بتاتا رہتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا سب سے جو مشکل دور تھا 313 اصحاب تھے. آج کئی لوگ مثال دیتے ہیں ارے ابھی تو بہت سارے 313 نے اتنے لوگوں کو ہرا دیا تھا. بھائی وہ مصطفیٰ کے صحابی تھے، ان کی دعاؤں کا یہ عالم تھا کہ ہاتھ اٹھ جاتا تو دعائیں قبول ہو جاتی. سبحان اللہ. لیکن ان لوگوں نے مسجدوں میں بیٹھ کے ہماری طرح دعاؤں پہ صرف بھروسہ نہیں کیا. جیسے میرے نبی کو پتا چلا کہ مشرکین آ رہے ہیں، میرے نبی نے کہا کہ اکٹھے ہو جاؤ. یا رسول اللہ کہاں پہ؟ جنگ پہ چلنا ہے. کسی بھی صحابی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ہتھیار نہیں ہے، کپڑے نہیں ہے، کھانے پینے کی کمی ہے. نہیں، جیسے ہی حکم ہوا مصطفیٰ کا چلو روانہ ہو گئے. رستے میں یہودیوں نے تانا مارا، کسی کے پاس لکڑی ہے، کسی کے پاس تلوار نہیں ہے، چلنے کے لیے سواری نہیں ہے، اور چلے ہیں یہ لوگ جنگ پہ. تو عشق سے تمام صحابہ کی طرف سے ایک جملہ میں بتا دیتا ہوں، کچھ اس طرح صحابہ نے جواب دیا ہوگا، ہمیں ان تیروں یا تلواروں پہ بھروسہ نہیں، ذات مصطفیٰ پہ بھروسہ ہے. میدان بدر میں جب پہنچے، حضرت علی سے کسی نے پوچھا ہے علی سب سے بڑا بہادر کون؟ تو دھیان سے سنیے گا. مولا علی نے فرمایا ابوبکر صدیق. پوچھنے والے نے کہا حضور ہمیں تو لگا آپ اپنا نام لیں گے. کہا نہیں، جب جنگ بدر تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ختم کرنے کے لیے 1000 کافروں نے ایک نشانہ بنایا تھا کہ ہمیں تو سیدھا نبی کے خیمے پہ حملہ کرنا ہے، جیسے ہی ان کے نبی کو ہم ختم کر دیں گے ہماری ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی. اب مسلمان 313 تھے، وہ سامنے 1000 یا 1000 سے بھی زیادہ تھے. جب 313 میں اب ہم کس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے پاس حفاظت کے لیے کھڑا رکھیں؟ سب سے پہلے ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا تم جا کے لڑو، مصطفیٰ کی خیمے کی حفاظت میں کرتا ہوں. وہ ابوبکر صدیق ہے. حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر فرماتے ہیں اپنے والد حضرت ابوبکر سے، کہتے بابا جب بہت جنگ بدر کی لڑائی چل رہی تھی، لڑتے لڑتے ایک ٹائم ایسا بھی آیا تھا کہ آپ بالکل میری تلوار کے سامنے آ گئے تھے. اگر میں چاہتا تو آپ کو آرام سے قتل کر سکتا تھا، لیکن اچانک مجھے یاد آیا آپ میرے والد ہیں، میں آپ کا بیٹا ہوں، اس لیے پھر میں نے آپ کو نہیں مارا اور میں آگے گزر گیا. ابوبکر صدیق جواب دیتے بیٹے اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا میں تجھ پہ رحم نہیں کرتا، کیونکہ میں تجھ سے زیادہ مصطفیٰ سے محبت کرتا ہوں، اور میری مصطفیٰ سے محبت اپنے پریوار اپنے گھر والوں سے کہیں زیادہ ہے. لہذا بیٹا اگر زندگی میں آگے ایسا موقع ہے کہ تجھے اپنے رسول اور اپنے گھر والوں میں سے کسی کو چننا پڑے، بیٹا مصطفیٰ پہ قربان ہو جانا یہی کامیاب ہوگا. یہ عشق تھا، یہ محبتیں تھی، یہ ان کی قربانی دینے کا جذبہ تھا. کیا مال، کیا دولت، کیا جان، ساری چیزیں میرے مصطفیٰ کے سامنے جن صحابہ نے ہر وقت پیش رکھی، وہ عظیم صحابہ کی جماعت ہے. اسی کے رستے پر ہمیں چلنا ہے اور وہی رستہ کامیابی والا رستہ ہے. مدینہ منورہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، مختصر انداز میں ساری چیزیں بتا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردہ فرمایا اس وقت مدینہ منورہ میں اصحاب میں کچھ جگہوں پہ ٹکراؤ ہو گیا. مدینہ منورہ میں جو انصار تھے وہ چاہتے تھے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر جو خلیفہ ہے وہ انصار میں ہو. قریش کے لوگ تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ قریش میں سے کوئی ہو. حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے کہ حالات اتنے نازک تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرمایا تو کئی ایسے قبیلے تھے جو مرتد بھی ہو گئے. انہوں نے کہا چلو اب اسلام کا معاذ اللہ چلانے والا چلا گیا تو پھر اب ہم کیوں رہے. عرب کے لوگ بڑے خڑوس تھے، اپنے بتوں سے بڑی محبت کرنے والے لوگ تھے، اور ان کو ساری چیزیں نظر بھی آ رہی ہوتی تھی، پھر بھی وہ بڑی مشکل سے اپنا مذہب نہیں بدلتے تھے. کچھ نے بدلا تو اتنا بہترین بدلا کہ وہ ہمیشہ مسلمان رہے، لیکن کچھ ایسے ضرور تھے جو منافق رہ گئے، کبھی مسلمان پھر کبھی مشرک میں چلے گئے، پھر کبھی اسلام لائے بھی صحیح تو بھی آدھا ادھورا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کے ساتھ جس نے بھی دیکھا ہم ان تمام کو صحابی کہتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ان سب سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے. سبحان اللہ. ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ حالات اتنے نازک تھے مجھے لگا نہیں کہ ابوبکر صدیق سنبھال پائیں گے، لیکن میں نے جب ابوبکر صدیق کو تقریر کرتے سنا تو مجھے تعجب ہوا. مجھے ایسا لگا میں اس ابوبکر کو نہیں دیکھ رہا ہوں جو نرم دل اور نازک دل ہے. میں نے اس دن ایک عظیم شخصیت کو دیکھا تو سب سے پہلے ابوبکر صدیق کی بیعت سیدنا عمر فاروق نے کی رضی اللہ تعالی عنہ. اس طرح اسلام کو سنبھالا.
اس لیے ان کو مسلمان خلیفہ اول بھی کہتے ہیں، خلیفۃ المسلمین بھی کہتے ہیں، امیر المؤمنین بھی کہتے ہیں، خلیفہ رسول اللہ بھی کہتے ہیں، الصادق الصدیق بھی کہا جاتا ہے، کہ آپ کے لقب ہے۔ آپ نے اسلام لانے سے پہلے ہمیشہ سچ بولا، اسلام لانے کے بعد تو ہمیشہ سچ بولا، اسلام لانے سے، اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی آپ صادق اور صدیق تھے۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں جو سب سے اوپر جو کرسی پہ بیٹھے ہیں وہ ابوبکر صدیق ہے۔ ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ رسل اور انبیاء کے بعد سب سے بڑا مرتبہ ابوبکر صدیق کا ہے۔ کل بروز قیامت بھی رسولوں اور نبیوں کے بعد سب سے پہلے جو جنت میں جائیں گے وہ ابوبکر صدیق ہوں گے۔ میرے مسلمان بھائیوں، تماشوں کو زیادہ مت دیکھو۔ یہ جو بھی درگاہوں پہ عرس کیے جاتے ہیں، عرس کے لیے اسلام نے منع نہیں کہا ہے۔ عرس کا مطلب ہوتا ہے ان تاریخوں پہ، ویسے تو عرس کا عربی مطلب کچھ اور ہوتا ہے، لیکن سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، جن تاریخوں پہ کسی اللہ والے کا انتقال ہوا اس تاریخ پہ واپس جانا، وہاں پہ فاتحہ خوانی یا اس بزرگ کے بارے میں اچھی باتیں بتانا، یہ ساری چیزیں اجازت، بلکہ اجازت نہیں، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد پہ جو شہداء شہید ہوئے تھے ان کی قبروں پہ جاتے، ان کے لیے دعا فرماتے اور پھر ان کی تعریف میں الفاظ فرماتے۔ تو یہ ساری چیزیں تو سنت ہے، لیکن اس کے علاوہ جو کچھ کیا جاتا ہے، جنہوں نے عرسوں کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے، بابے آنا، ناچنا، قوالیاں کرانا، پیسے لٹانا، بڑی بڑی چلموں والے عجیب و غریب ادننگے بابوں کو اپنا پیر سمجھنا، ان کے آگے جھکنا، ان سے مدد مانگنا، یہ میرے نبی کا اسلام نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ ہمارے مولوی حضرات اس لیے خاموش ہو گئے کیونکہ آپ لوگ ایک وہابی لفظ کا پتھر لے کے کھڑے ہو، جو بھی آپ کو کچھ سچ بتانے کی کوشش کرتا ہے سیدھا آپ لوگ ایک پتھر مارتے ہو، وہ بابڑا مولانا ہے۔ بابڑا مولانا نہیں ہے، حقیقت سمجھو۔ اسلام وہ ہے، پھر سے کہتا ہوں، اسلام وہ ہے جو مصطفیٰ نے سکھایا، جو مصطفیٰ کے صحابہ نے سکھایا، جو قرآن ہے، جو حدیث ہے، وہی اسلام ہے۔ اور جو اسلام کے خلاف ہو رہا ہے یہ اسلام نہیں ہے۔ رب سے دعا کرو اللہ ہمیں اس اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو میرے مصطفیٰ نے ہم تک پہنچایا اور ہمیں سکھایا ہے۔ شروع سے لے کے آخر تک جو بھی بیان ہوا، جانے انجانے میری زبان سے اگر غلط الفاظ نکل گئے ہوں، یا کسی حدیث کا یا کسی واقعے کا ترجمہ غلط ہو گیا ہو، یا الفاظوں میں آگے پیچھے کمی پیشی کئی جگہ میرے سے غلطیاں ہوئی ہوگی، ان تمام غلطیوں کے لیے میں آپ لوگوں کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔